بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 23واں روزہ شام کو 23ویں تراویح پڑھی جائے گی، جس میں 28واں پارہ مکمل تلاوت کیا جائے گا۔ جو کچھ اس میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ آج ہم تراویح کی ابتدا کریں گے سورۃ مجادلہ، جو کہ مدنی صورت ہے، 22 آیات، 3 رکوع، 473 کلمات، 1792 اس میں حروف ہیں۔ ان آیات میں خولہ بنت ثعلبہ جو کہ اوس بن صامت کی بیوی تھیں، ان کا ذکر ہے۔ کسی بات پر اوس نے ان کو کہا کہ تم میری ماں کے پیٹ کی مثل ہو۔ یہ کہنے کے بعد ان کو ندامت ہوئی اور کہنے لگے کہ دور جاہلیت میں یہ لفظ طلاق کے لیے استعمال ہوتے تھے، تم مجھ پر حرام ہو چکی ہو۔ یہ سن کر خولہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں اور معاملہ بیان کیا، ساتھ ہی اپنی مجبوری بھی بیان کی۔ بچے چھوٹے ہیں، بوڑھی ہو چکی ہوں، آپس میں بہت زیادہ محبت بھی کرتے ہیں، کوئی راستہ بیان فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب تک ایسے معاملے میں کوئی حکم نہیں آیا۔ آپ رونے لگیں، آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیا، اللہ میرے معاملے میں کوئی حکم نازل فرما۔ اسی اثناء میں یہ آیات نازل ہوئیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثعلبہ کو بلایا اور آیات پڑھ کر سنائیں۔ مسئلہ: اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو محرمات کے کسی خفیہ عذر کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے تو اس پر زہار لازم آئے گا۔ اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک باندی آزاد کرے یا 2 مہینے کے روزے رکھے، اور اس دوران میاں بیوی میں قربت حرام ہوگی، اور ایک دوسرے کو ہاتھ لگانا بھی منع ہوگا، جیسے کہ غیر محرم کو ہاتھ لگانا منع ہوتا ہے۔ اور اگر نہیں کر سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے، اور دوران کھانا قربت کی ممانعت نہیں ہے۔ منافقین مسلمانوں کو دیکھ کر آپس میں باتیں کرتے اور مسلمانوں کی طرف اشارہ کر کے ایسی بات کرتے کہ جیسے ہم مسلمانوں کے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کو یہ بات بہت بری لگی، وہ یہ سمجھتے تو شاید ہمارے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے، بہت تکلیف۔ تو پیارے آقا نے ان کو منع فرمایا، اور جب وہ منع نہ ہوئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے اس کبھی عمل کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے ان سے دور رہنے کا ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک ان کی اور بھی قباحت بتا دی کہ وہ لوگ مسلمانوں کو جب سلام کرتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں السلام علیکم، جس کے معنی موت کے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا کو اس چیز سے باخبر کیا، تو پیارے آقا اس کے جواب میں صرف علیہ کا کہہ دیا کرتے تھے۔ تو بہرحال آج کل بھی سلام کرنے میں لوگ جلد بازی میں لفظ غلط استعمال کرتے ہیں، یہ اس کی بھی ممانعت قرآن میں موجود ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ بدر کے صحابہ کو مقام دیا کرتے تھے اور قریب جگہ دیا کرتے تھے۔ ایک دن مجلس میں کچھ بدری صحابہ دیر سے آئے اور سلام عرض کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، انہوں نے لوگوں کو بھی سلام کیا مگر کسی نے جگہ خالی نہ کی۔ تو پیارے آقا نے یہ بات ان کو گراں گزری، اور انہوں نے اپنے قریب کچھ صحابہ کرام کو اٹھا کر پیچھے بھیجا اور ان کے لیے جگہ بنائی۔ تو یہ بات اٹھنے والوں کو گراں گزری، شاک گزری، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ خالی جگہ کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ نے شان بیان فرمائی اور درجات کی بلندی کا مجدہ سنایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عرض کرنا چاہو تو پہلے صدقہ دیا کرو۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ علاقے کے جو امیر لوگ تھے وہ جب کوئی مسئلہ پوچھتے تو مسئلہ پوچھتے رہتے، غریبوں کو موقع نہ ملتا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ رحمۃ الکریم نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد 1 درہم صدقہ کیا اور 10 سوال پوچھے، اس کے بعد یہ آیت منسوخ ہو گئی۔ تو اس آیت پر عمل صرف حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ رحمۃ الکریم ہی کے حصے میں آیا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے مخالفین سے دوستی کرنے سے منع کیا گیا، چاہے وہ قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ احادیث میں کئی واقعات ایسے ملتے ہیں جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے رشتے کا بالکل خیال نہ کیا، اور اسلام دشمن چاہے ان کا سگا بھائی سگا رشتہ داری کیوں نہ ہو اس سے جنگ بھی کی۔ مومن کا ایمان یہ گوارا ہی نہیں کرتا کہ کوئی خدا اور رسول کے دشمن کے ساتھ دوستی کرے، تو لہٰذا اپنے ایمان کی مضبوطی کا خود ہی ہم امتحان لے سکتے ہیں۔ سورۃ الحشر مدنی صورت ہے، 24 آیات، 3 رکوع، 445 کلمات، 1913 اس میں حروف ہیں۔ اس صورت کی ابتدائی آیات بنی نضیر کے بارے میں نازل ہوئیں۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ ہجرت کر کے پہنچے، اس وقت بنو نضیر نے معاہدہ کیا تھا کہ ہم نہ آپ کی طرف سے لڑیں گے نہ آپ کے خلاف لڑیں گے۔ جب جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح ملی تو یہ لوگ کہنے لگے کہ یہی نبی ہیں جن کا تذکرہ ہماری کتابوں میں ہے، اور جب جنگ احد میں مسلمانوں کو تھوڑی ہزیمت اٹھانی پڑی تو وہ شک میں پڑ گئے اور انہوں نے کفار مکہ سے غلاف کعبہ پکڑ کر معاہدہ کر لیا۔ اس کے علاوہ ان سے ایک خلاف ورزی یہ بھی ہوئی کہ انہوں نے ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملہ بھی کیا تھا۔ ان دونوں موقعوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا کو آگاہ کر کے بچا لیا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف ورزی پر یہود کو مدینہ منورہ سے نکال دیا اور لوگ شام، اریحہ اور خیبر کی طرف چلے گئے۔ ایثار کرنے کے حوالے سے یہ آیت کریمہ حضرت ابو طلحہ انصاری کے حق میں نازل ہوئی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ ایک مہمان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس کو کھانے کی حاجت تھی۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ابو طلحہ انصاری کے حوالے کر دیا۔ وہ مہمان کو لے کر گھر گئے، کھانا کم تھا، اپنی بیوی سے کہا کہ تم کھانا رکھ کر
چراغ درست کرنے کے بہانے میں اس کو بجھا دینا تاکہ مہمان سیر ہو کر کھانا کھا سکے۔ جب دوسرے دن حضرت ابو طلحہ انصاری پیارے آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو خود پیارے آقا نے مسکراتے ہوئے یہ واقعہ سنایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے۔ تو یہ اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ پاش پاش ہو جاتا، یعنی اگر اس کو ادراک ہوتا تو وہ سخت ہونے کے باوجود بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، مگر کفار اس سے بھی سخت ہیں کہ ان کے دل پر قرآن کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا۔ صفات الہیہ کو واضح بیان کرنے والی آیات جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو دل میں اتار دیتی ہیں، اس آیت میں 99 اسماء گرامی میں سے کچھ کا یہاں پر ذکر کیا گیا، جو کہ احادیث میں 99 اللہ تعالیٰ کے نام صفاتی نام مذکور ہیں۔ سورت الممتحنہ مکی صورت ہے، 13 آیات، 2 رکوع، 348 کلمات، 1500 اس میں 10 حروف ہیں۔ جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کی تیاریاں کر رہے تھے، اس موقع پر بنی ہاشم کی ایک باندی سارہ جو کہ مدینہ طیبہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اس کے مشرکہ ہونے کے باوجود مسلمانوں نے اس کی مدد کی۔ پھر اس کی ملاقات حاتم ابن ابی بلتا سے ہوئی۔ انہوں نے ان کو 10 دینار دیے اور ایک چادر اور ایک خط دیا جو کہ اہل مکہ کے لیے تھا۔ اس کا مضمون یہ تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں، حالانکہ یہ بات انتہائی خفیہ تھی، اور جو صورت بچنے کی ہو سکے وہ کر لو۔ وہ عورت یہ خط لے کر نکلی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو اس بات کی خبر دے دی۔ آپ نے چند صحابہ کرام جن میں حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ رحمۃ الکریم بھی شامل تھے بھیجا اور فرمایا کہ مکے کے راستے میں مقام روضہ خاخ پر تمہیں ایک مسافر عورت ملے گی جو ایک خط لے کر جا رہی ہے، اس سے وہ خط لے لو اور اس کو چھوڑ دو، اور اگر وہ انکار کر دے تو اس کو قتل کر دو۔ صحابہ کرام جب عین مقام خاخ پر پہنچے تو وہ عورت ملی، جب خط کے بارے میں پوچھا تو اس نے قسم کھا لی اور انکار کر دیا۔ صحابہ جب واپس جانے لگے تو سیدنا علی کرم اللہ وجہ رحمۃ الکریم نے فرمایا کہ پیارے آقا نے فرمایا تو خط تو ضرور ہوگا، یہ بات غلط نہیں ہو سکتی۔ جب تلوار کھینچی تو اس عورت نے خط دے دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتم سے پوچھا تو انہوں نے عرض کی کہ میں نے کبھی بھی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کوئی بات نہیں کی، نہ کبھی سوچا۔ میرے وہاں پر کچھ رشتہ دار ہیں، میں چاہتا تھا اہل مکہ پر میں یہ احسان کر دوں کہ جنگ کی خبر دے دوں تاکہ وہ میرے گھر والوں کی حفاظت کریں گے اور ان کے ساتھ کچھ اچھا معاملہ کریں گے۔ اس پر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قتل کرنا چاہا تو پیارے آقا نے فرمایا کہ اے عمر خبردار، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کے لیے فرمایا کہ جو چاہو کرو، میں نے تمہیں بخش دیا، تو پیارے آقا نے بھی ان کو معاف کر دیا۔ مسلمان کفار کے ساتھ سخت رویہ رکھتے تھے اور اس کا حکم بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یاد نازل فرمائی کہ ان قریب کفار کی حالت بدلنے والی اور ان کی اور تمہارے درمیان میں محبت پیدا ہو جائے گی، اور ہوا بھی یہی کہ فتح مکہ کے بعد کئی کفار جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے اور آپس میں محبت بھی ہو گئی۔ صلح حدیبیہ کے بعد کفار میں سے کوئی عورت اگر مدینہ آ جاتی تو اس کو واپس نہیں کیا جاتا تھا، کیونکہ معاہدے میں عورتوں کی وضاحت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ تم ان کا امتحان لو، اگر وہ پوری اتریں تو ان کو روک لو، اور اگر ان سے نکاح کرنا چاہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ سورت الصف مدنی صورت ہے، 14 آیات، 2 رکوع، 221 کلمات اور 900 اس میں حروف ہیں۔ صحابہ کی ایک جماعت باتیں کر رہے تھے کہ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا کام پسند ہے تو ہم وہ کریں گے، چاہے جانیں چلی جائیں۔ یہ تب کی بات ہے جب جہاد کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ دوسرا قول یہ کہ منافقین جو مسلمانوں کے ایسے مدد کے جھوٹے وعدے کرتے تھے تو یہ حکم نازل ہوا کہ وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، یہ بات اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا ذکر جس میں انہوں نے قوم کو اپنے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری دی، یہ اکثر ربیع الاول کے موقع پر اس آیت کے تحت تقاریر بھی کی جاتی ہیں، اور بتایا کہ میرے بعد آنے والے نبی کا نام احمد ہوگا۔ کئی احادیث میں بھی بشارت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہوں گے، ان کے لیے اب بھی روضہ اطہر میں جگہ خالی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے ساتھ پیارے آقا کی آمد کا ذکر کیا ہوگا، اسی کو تو میلاد کہتے ہیں کہ پیارے آقا کی آمد کا تذکرہ۔ لوگ کہتے ہیں قرآن میں میلاد کا ذکر نہیں ہے، لیں ایک اور ثبوت مل گیا کہ قرآن میں میلاد کا ذکر موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں اور مددگاروں کا ذکر جن کی تعداد 12 تھی، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا تو آپ کی قوم کے 3 گروہ ہو گئے، ایک آپ کو خدا سمجھتا تھا، دوسرا خدا کا بیٹا اور تیسرا اللہ کا بندہ مانتا تھا۔ ان گروہوں میں آپس میں جنگ رہی، کافر گروہ اکثر غالب آتے رہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری پر مسلمانوں کا گروہ جو ہے وہ غالب ہوا۔ اس کا ذکر ان آخری آیات میں موجود ہے۔ سورت الجمعہ مدنی صورت ہے، 11 آیات، 2 رکوع، 180 کلمات اور 720 اس میں حروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے امیوں یعنی ان پڑھ میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت ہے کہ آپ لکھتے نہیں تھے، کیونکہ کتابت ایک ایسا فن ہے جو انسانی جسم یعنی ہاتھ کا محتاج ہوتا ہے، جبکہ آپ کا خاصہ یہ تھا کہ آپ جو چاہتے تھے وہ لکھ دیا جاتا تھا، لکھا جاتا تھا۔ فن کتابت آپ لوگوں کو سکھاتے تھے، آپ نے حروف کی پہچان لوگوں کو کرائی، لہذا آپ کو علم سیکھنے کی کوئی حاجت بھی نہیں تھی۔
تورات میں پڑھنے کے باوجود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف نہ ماننے والوں کی مثال گدھے سے دی گئی ہے، اور گدھے پر جتنی مرضی کتابیں لا دی جائیں وہ بے علم ہی رہتا ہے، جاہل ہی رہتا ہے، اور اس کو کسی قسم کی کوئی علم کی پہچان نہیں ہوتی، اور جو لوگ قرآن پر عمل نہیں کرتے ان کا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ نماز جمعہ کے آغاز ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو بنی سالم بن عوف کی وادی میں نماز جمعہ کا وقت ہو گیا، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز اور خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہاں نماز جمعہ کے لیے دی جانے والی اذان کے بعد ہر قسم کا کاروبار حرام قرار دے دیا گیا، اور بعد نماز جمعہ اللہ کا فضل تلاش کرنے کی اجازت ہے۔ سورۃ المنافقون مدنی صورت ہے، 11 آیات، 2 رکوع، 180 کلمات اور 976 اس میں حروف ہیں۔ اس صورت میں منافقین کا ذکر ہوا ہے جو زبان سے تو کلمہ پڑھتے تھے مگر دل سے کافر تھے۔ اللہ نے فرمایا ان کی جسامت تم لوگوں کو بھلی معلوم ہوتی ہوگی، ان کی باتیں بھی اچھی معلوم ہوتی ہوں گی، مگر ان کی باتوں میں نہ آنا، ان سے بچتے رہنا۔ منافقین اپنے آپ کو عزت والا اور مومنین کو ذلت والا کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے مال اور اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیں۔ اگر دنیا چند روزہ خوشی کے لیے کوشش کرتے ہو تو آخرت کی پرواہ کیا کرو، آخرت کو خسارے میں مت ڈالو۔ اللہ تعالیٰ نے آگے سورۃ تغابن شروع ہوتی ہے، مدنی صورت ہے، 18 آیات، 2 رکوع، 241 کلمات اور 1070 اس میں حروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کے اعتبار سے انسان کو خوش شکل بنایا، تو اب لازم ہے کہ انسان اپنی عادات کو بھی اچھا بنا لے۔ ہر کسی کو جان لینا چاہیے کہ جو کچھ بھی مصیبت، نقصان، مرض یا تکلیف پہنچتی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ جو یہ ایمان رکھے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائے گا۔ مال اور اولاد کو فتنہ قرار دیا گیا ہے کیونکہ اکثر اوقات اولاد کی وجہ سے، مال کی وجہ سے انسان عبادات سے رہ جاتا ہے اور گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ سورۃ الطلاق مدنی صورت ہے، 12 آیات، 2 رکوع، 249 کلمات اور 1060 اس میں حروف ہیں۔ اس صورت میں طریقہ طلاق ذکر کیا گیا ہے۔ یہ آیات حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئیں کہ انہوں نے اپنی بیوی کو ایام مخصوصہ میں، مینسز کے ایام میں طلاق دی تھی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رجوع کرنے کا حکم دیا اور فرمایا اگر طلاق دینی ہو تو حیض کے ایام کے بعد دیا کرو۔ نیز اللہ کا ارشاد ہے کہ طلاق کے بعد عورتوں کی گھر سے نہ نکالو، نہ وہ خود نکلیں بلکہ عدت پوری کرنے کے بعد نکلیں، اور اگر بے حیائی کا خوف ہو تو پھر عورت وہاں سے کسی اور گھر میں منتقل ہو سکتی ہے۔ طلاق ایک ایک کر کے دینی چاہیے تاکہ اگر دوران طلاق صلح ہو جائے تو کوئی نہ کوئی گنجائش باقی ہو، اور اگر ایک ساتھ طلاق دے دیں گے تو پھر کسی قسم کی گنجائش نہیں رہے گی۔ اور طلاق پر گواہ طلب کرنے کا بھی یہاں پر حکم ارشاد ہوا۔ جن عورتوں کو حیض نہیں آیا یا جن کا حیض بڑھاپے کی وجہ سے بند ہو چکا ہے ان کی عدت طلاق جو ہے وہ 3 مہینے ذکر کی گئی ہے، اور اگر حمل والی عورتوں ہوں تو حمل کی عدت جو ہے وہ وضع حمل ہے، یعنی جب تک حمل ختم نہ ہو جائے، چاہے وہ طلاق کے 1 دن بعد ختم ہو یا 9 مہینے بعد، تب تک وہ عدت ہی میں رہیں گی۔ بہرحال یہ طلاق کی پوری عدت یہاں پر ذکر کی گئی اور پورے مسائل یہاں پر ذکر کیے گئے۔ سورۃ التحریم مدنی صورت ہے، 12 آیات، 2 رکوع، 245 کلمات، 1060 اس میں حروف ہیں۔ اس صورت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کا ذکر ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے تو وہ اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے چلی گئیں۔ آپ نے ماریہ قبطیہ جو کہ آپ کی خادمہ تھی ان کو سرفراز کیا۔ یہ بات حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گراں گزری تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماریہ قبطیہ کو اپنے اوپر حرام کر دیا۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ جب ازواج کے گھر تشریف لے جاتے تو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو شہد پلاتی تھی، جس کی وجہ سے آپ ان کے گھر میں زیادہ دیر بیٹھتے، تو ازواج مطہرات نے آپس میں پلاننگ کی، مشورہ کیا کہ اب ہم جو ہے نا پیارے آقا کو ان کے گھر میں زیادہ دیر نہ رکنے دیں گے۔ تو انہوں نے بہانہ یہ بنایا کہ جب پیارے آقا تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے، یہ ایک قسم کی شراب کے ساتھ ملتی جلتی بو ہوتی ہے۔ پیارے آقا نے مغافیر تو نہیں کھائی تھی مگر شہد کی وجہ سے ان لوگوں کو یہ شک پڑا، تو پیارے آقا نے فرمایا کہ میں آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا، اپنے اوپر حرام قرار دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، ارشاد فرمایا کہ جو چیزیں ہم نے آپ پر حلال کی ہیں آپ ان کو اپنے اوپر حرام نہ کریں، تو پھر آپ نے اس قسم کا کفارہ دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس موقع پر بتایا کہ میرے بعد امور سلطنت حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کے پاس ہوں گے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ کسی کو بتانا نہیں مگر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دی، جس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مطلع بھی فرمایا اور ناراضگی کا اظہار بھی فرمایا اور ازواج مطہرات کو تنبیہ بھی فرمائی۔
توبہ نصوحہ کی تلقین یعنی وہ توبہ جس کے جو کہ انسان کے اوپر اس توبہ کے اثرات نظر آئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ توبہ نصوحہ یہ ہے کہ انسان گناہ کے بعد توبہ کر کے دوبارہ اس کی طرف واپس نہ جائے، جیسے نکلا ہوا دودھ تھن میں دوبارہ واپس نہیں جا سکتا۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی واحلہ اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی واعلہ کا ذکر کفار کی مثال میں ارشاد فرمایا، اور فرعون کی بیوی آسیہ بن مزاحم اور حضرت مریم کا ذکر جو مسلمانوں کی عورتوں کی مثال کے طور پر ارشاد فرمایا ہے۔ آج کا بیان یہیں تک، اپنا خیال رکھیے گا، بیان کو آگے شیئر کرتے رہیے گا۔ وما توفیق الا باللہ، کل ملتے ہیں نئے بیان کے ساتھ۔